اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد مومنین سلام علیکم۔ میں ہوں سید شاہد حسین میسم نہروی اور پروگرام ہے کام کی بات۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی 15 مناجات کو ڈسکس کر رہے تھے۔ آج جس مناجات کی باری ہے وہ مناجات راغبین ہے، اس سلسلے کی 5ویں مناجات۔ راغبین کا مطلب کیا؟ راغبین کا مطلب آرزو کرنے والوں کی مناجات یا آرزو مند لوگوں کی مناجات، مناجات راغبین۔ اس سے پہلے کہ میں اس مناجات کو ڈسکس کروں، میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ہر جملے میں شروع میں تقریباً ایک پیراگراف ایسا ہے کہ ہر جملے میں 2 اپوزٹ چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہمارے اندر اپوزٹ خیالات، اپوزٹ فیلنگز پیدا ہوتی ہیں۔ ایک طرف مثلاً ہمیں امید پیدا ہوتی ہے ہمارے اندر، دوسری طرف ہمیں کبھی کبھی بڑی مایوسی سے بھی محسوس ہوتی ہے، ایک دم اپوزٹ چیزیں ہیں۔ تو امام ان اپوزٹس کو ڈسکس کر رہے ہیں اور بہترین اسٹائل میں، یعنی ایک طریقہ اللہ سے مانگنے کا یہ بھی ہے، یہ ہم کو بتا رہے ہیں کہ بھیک مانگنے والوں، تمہیں اس طرح سے بھی اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگنی چاہیے۔ یہ تو ایک بات ہے۔ دوسری بات، اس سے پہلے کہ میں مناجات کو شروع کروں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں شروع میں زاد لفظ کا استعمال ہوا، زاد راہ جسے ہم کہتے ہیں۔ زاد راہ کیا چیز ہوتی ہے؟ پرانے زمانے میں بڑے لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، کیونکہ لوگ اونٹوں سے، گھوڑوں سے یا کسی اور سواری سے سفر کرتے تھے، راستے بھی اچھے نہیں ہوتے تھے، ریگستان سے گزرنا ہے، بیابان سے گزرنا ہے، تو کئی دن لوگ سفر میں رہتے تھے اور راستے میں کوئی چیز کھانے کو بھی نہیں ملتی تھی۔ تو زیادہ تر لوگ کیا کرتے تھے، اپنے کھانے کی چیز کو اپنے ساتھ لے لیتے تھے، کچھ نہ کچھ ایسا کہ جو راستے میں کام آئے، اور وہ زاد راہ کہلاتا تھا۔ اسے توشہ بھی بولا جاتا ہے فارسی میں، توشہ، عربی میں زاد کہتے ہیں اسے۔ تو یہ وہ کھانا یا وہ چیز ہوتی تھی جس سے انسان کا راستے میں کام چلتا تھا۔ اب یہاں پر جو ہم مناجات ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، یہ تو اس میں جو ہے وہ یہ والے کھانے پینے کی بات نہیں ہے، زاد کا لفظ آیا لیکن کھانا پینا نہیں، یہ آخرت کے سفر کی بات ہے۔ یعنی یہاں سے ہم کو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، پیش ہونا ہے وہاں، اور یہ جو راستہ ہے اس کے لیے بھی تو زاد راہ چاہیے ہے۔ کیا زاد راہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور قرآن تو کہتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہترین زاد راہ کیا ہے؟ انسان گناہوں سے بچے، خوف خدا کرے، گناہوں سے دور رہے، یہی چیز کام آئے گی۔ کوئی چیز پازیٹیو نہ بھی ہو، صرف نیگیٹو نمبر نہ لائے امتحان میں، تو یہی سب سے بڑی زاد ہوگی۔ اب یہاں سے میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں، دیکھیں معصومین علیہ السلام تو کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، جو اچھائیاں کرتے تھے وہ ان کو بھی بہت کم مانتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، دن و رات عبادت کے بعد بھی کہتے تھے میرے مالک اس عبادت کا حق ادا نہیں ہوا، میں نے کیا پڑھا؟ کچھ بھی نہیں پڑھا، کم سمجھتے تھے اسے۔ تو یہ کم سمجھنا اس میں آ رہا ہے ابھی ہمارے لیے۔ اب ہم اپنی بات کریں تو ہم تو ان کی تو عبادت میں توجہ بھی ہوتی تھی، پاکیزگی بھی ہوتی تھی، وہ اپنا دل نکال کے اپنی عبادت میں رکھتے تھے، تو کہتے تھے کم ہے، اور ہم تو ایسی عبادت کرتے ہیں، اول تو شاید بہت سے ہم میں سے کرتے ہی نہیں، اور جو کرتے ہیں وہ بے توجہی کے ساتھ، بغیر شاید طہارت بھی پوری ٹھیک سے نہیں، اور وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کتنی کمیاں اس میں، دکھاوے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمارے پاس تو یہ زاد راہ، یہ اچھے اعمال جو قیامت میں کام آئے ہیں ہی نہیں، بلکہ نگیٹو بھی ہیں، کیونکہ ہم نے بہت سے گناہ کیے ہیں۔ وہ معصوم تھے، انہوں نے گناہ بھی نہیں کیے تھے، ان کی جو کاپی ہے امتحان کی، اس میں کوئی نگیٹو سوال، کسی ایسے سوال پر ٹک نہیں لگا جس میں انہیں نگیٹو نمبر ملے، لیکن ہمارا تو بھرا ہے نگیٹو چیزوں سے، پوری کاپی بھری ہوئی ہے۔ یہ سب چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ اب میں آپ کے سامنے مناجات راغبین کو شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی ان کان قل زادی فی المسیر الیک فلقد حسن ظنی بالتوکل علیک۔ اے میرے مالک، اگر میرے پاس
تجھ تک پہنچنے کے لیے زاد راہ کم ہے، اچھے اعمال نہیں ہیں، روز قیامت کچھ لانے کے لیے تیرے سامنے پیش کرنے کے لیے بہت کم ہے، جو کچھ ہے وہ بہت کم ہے۔ یہ کم کہہ رہے مولا، ہم ابھی اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، مولا کی بات کہہ رہے ہیں۔ جو کچھ ہے میرے پاس وہ زاد راہ کے طور پر نیک اعمال، اچھی چیزیں، اچھی عبادات وہ بہت کم ہے۔ تو لیکن ایک طرف کمی ہے زاد راہ کی، لیکن دوسری طرف میرے پاس کیا چیز زیادہ ہے وہ بتا رہے ہیں مولا۔ فَلَقَدْ حَسُنَ ظَنِّي بِالتَّوَكُّلِ عَلَيْكَ، لیکن جو میں نے تیرے اوپر بھروسہ کیا ہے نا، جو ٹرسٹ ہے میرا تیرے اوپر، اس بارے میں میرا جو خیال ہے وہ بہت بہت اسٹرانگ ہے، وہ میرا پلس پوائنٹ ہے۔ میں بھروسہ کیے ہوئے ہوں تجھ پر، روز قیامت تیرا ہی آسرا ہے۔ تو اب یہ جو آسرا ہے، یہ جو بھروسہ ہے، یہ میرا بہت اسٹرانگ ہے۔ ایک طرف کمی ہے تو دوسری طرف میرے پاس کوئی چیز بہت مضبوط ہے، زیادتی ہے۔ اب یہاں پر آپ کو بتائیں، اور بہت مناسب ہوگا اسے ڈسکس کرنا، اس زاد راہ کے بارے میں دو چیزیں بڑی اچھی میں بتانا چاہتا ہوں مولا سے، مولا امیر المومنین علیہ السلام سے۔ خدا ہم لوگوں کو نصیب کرے زیارت نجف اشرف، اور پھر وہاں سے قریب کوفے کی جو مسجد ہے، مسجد کوفہ، اور وہاں پر وہ محراب کے جہاں پر امیر المومنین علیہ السلام عبادتیں کیا کرتے تھے۔ عزیزو، بہت لمبی روایت ہے، میں اس روایت کو ڈسکس نہیں کر سکتا یہاں پر۔ بہرحال امیر المومنین علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جناب زرار ابن زمرہ، ان سے بعد میں پوچھا گیا تھا کہ آپ نے علی کو کیسا پایا، کیسا دیکھا، اور پھر انہوں نے پورا نقشہ کھینچا تھا کہ علی ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے۔ علی کی شہادت کے بعد ان سے پوچھا گیا تھا سوال، اور انہوں نے بڑا زبردست نقشہ کھینچا۔ اس میں وہ آخری جملے جو ہیں زبردست ہیں اس روایت کے، اور اس سے ملتی جلتی بات نہج البلاغہ میں شارٹ میں آئی ہے۔ بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کیا تھا کہ زرار ابن زمرہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی انہی آنکھوں سے بارہا دیکھا ہے کہ علی محراب عبادت میں کھڑے ہوتے تھے اور یہ کہہ رہے ہوتے تھے، یا دنیا غری غیری، غری غیری، اے دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دے، جا کسی اور کو دھوکہ دے۔ وقت طلقتک ثلاثا، میں نے تو تجھے 3 بار طلاق دے دیا۔ جب 3 بار طلاق ہوتا ہے، معلوم ہے آپ کو، پھر تو انسان اس عورت کو، جو طلاق والا جب طلاق دیتا ہے، ایک مرد ایک شوہر کسی عورت کو، تو اس عورت کو تیسری بار جب طلاق دے دیتا ہے تو پھر اپنا ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو وقت طلقتک ثلاثا، میں نے تجھے 3 بار طلاق دے دیا، لا رجعت فیہا یا فیہ، اور جس میں اب تو رجوع کی، اب تو طرف پلٹ کے دیکھنے کی بھی گنجائش نہیں۔ اسی روایت میں آخر میں زرار ابن زمرہ کہتے ہیں کہ میں نے علی کو دیکھا کہ وہ محراب عبادت میں اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھ سے پکڑے ہوتے تھے، روتے جاتے تھے اور کہہ رہے ہوتے تھے، آہ من قلت الزاد وبعد السفر وطول الطریق وعظیم المورد۔ آہ کرتے تھے، ایک ٹھنڈی آہ، ایک سرد آہ کھینچتے تھے، ایک سانس لیتے تھے اور آہ کہہ کے بولتے تھے کہ میرے پاس قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے بہت کم زاد راہ ہے۔ قلت الزاد، اس وجہ سے میں آہ کر رہا ہوں کہ میرے پاس زاد راہ بہت کم ہے۔ وبعد السفر، اور سفر بڑا طولانی ہے، بڑا لمبا سفر ہے۔ وطول الطریق، راستہ بھی بڑا لمبا ہے۔ قیامت میں اللہ تک پیش ہوتے ہی آپ سوچیں جو مناظر ہیں قرآن نے پیش کیے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، آسمان پھٹ پڑے گا، تارے ٹوٹ کے گر جائیں گے، سمندر کا پانی نیزوں اچھلنے لگے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، پورا آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا، کیا کیا چیزیں ہیں آپ دیکھیں۔ تو اس سب کے بعد پھر وہ خود ایک لمبا راستہ ہے، اس کے بعد جہاں پیش ہونا ہے وعظیم المورد، اور منزل بڑی ہولناک ہے۔ امام کہتے تھے اس وجہ سے میں آہ کرتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ تو ان کے پاس تو زیادہ راہ تھا۔ عزیزوں، ہم اپنے کو اب دیکھیں، انٹروسپیکٹ کرنے کا ٹائم ہے، اپنے اندر جھانک کے دیکھنے کا وقت ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟
کیا ہم نے کمایا اتنی بڑی زندگی میں؟ چند نمازیں بھی نہیں، چند کوئی ایسے عمل بھی نہیں جو یاد ہوں کہ ہاں یہ بڑے خلوص سے کیے تھے، اس میں کسی کو شامل نہیں کیا تھا، کوئی دکھاوا نہیں تھا، پیسہ بھی میرا پاک تھا، وغیرہ وغیرہ۔ شاید ہی میں تو پلٹ کے دیکھتا ہوں سب ایک کھنڈر ہے پیچھے اور کچھ نہیں ہے جو اب تک کی زندگی گزاری۔ اس کے بعد ایک واقعہ اور یاد آتا اسی آہ پر اور اسی زاد راہ پر۔ روایت میں آیا ہے، منسوب کی جاتی ہے بات امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کہ جب ان کے صحابی جناب سلمان فارسی کا انتقال ہوا تو مولا نے ان کے جنازے میں شرکت کی، اور پھر جب انہیں کفن دے کر دفن کرنے کا وقت آیا تو مولا نے اپنے ہاتھ سے سلمان کے کفن پر 2 شعر لکھ دیے۔ یہ سلمان کے لیے تھے شعر، ٹھیک، امیر المومنین کے لیے نہیں تھے، سلمان کے لیے تھے۔ اور سلمان سوچیں کیا تھے، ایمان کے 9ویں درجے اور 10ویں درجے والے لوگ ابو ذر اور سلمان ہیں، وہ لوگ کہاں پہنچ چکے تھے۔ اس کے باوجود امیر المومنین کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی کہ انہوں نے سلمان کے کفن پر 2 شعر لکھے۔ وہاں پر بھی اس زاد راہ کا تذکرہ ہے۔ میں ان اشعار کو پڑھوں اس سے پہلے آپ کو وہ سچویشن بتاؤں تاکہ آپ ان اشعار کو سمجھ سکیں۔ فرض کر لیجئے کہ آپ کو کوئی صاحب اپنے گھر دعوت پہ بلائیں، وہ صاحب بہت امیر ہوں، بہت رئیس ہوں، بہت پیسے والے ہوں، دولت مند ہوں، پورے شہر میں ان کا نام ہو، بہت سے لوگوں کو بلا رہے ہیں، مان لیے 10 لوگوں کو، 15 لوگوں کو آپ بلا رہے ہیں، اور اس میں آپ کو بھی بلایا ہے۔ اب اگر آپ اس امیر دولت مند شخص کے گھر پر جہاں وہ اچھے اچھے کھانے کھلائے گا، آپ اپنا کچھ کھانا، وہ بھی کوئی خاص کھانا نہیں، دال روٹی والا جیسا کچھ، بالکل سادہ، بالکل جو ایک دم غریب آدمی کو نصیب ہوتا ہے، وہ کھانا پوٹلی میں باندھ کر یا پھر کسی ٹفن میں رکھ کے لے کے جائیں، اور جب کھانے کی وہاں باری آئے، دسترخوان بچھے، تو آپ اپنا کھانا نکال کے سامنے رکھے ہوں، کھانا شروع کر دیں۔ تو اب یہ بتائیے کہ یہ ایسا آپ کا کرنا ہے، آپ کی یہ حرکت اس دولت مند، اس رئیس اور امیر انسان کی توہین ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ یا آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے گھر پہ کھاتے اسے، وہاں کیوں لے کے گئے؟ وہاں تو اس نے بلایا تھا اس لیے کہ وہ آپ کو اچھے اچھے کھانے کھلائے گا، اور آپ اس کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ کیا اس کے پاس اتنا بھی نہیں کہ آپ کو یہ روکھا سوکھا کھلا سکے؟ تو یہ بے عزتی ہوگی، ہے نا۔ اب اس سچویشن کو سامنے رکھیں اور دیکھیے زاد راہ کے بارے میں امیر المومنین نے 2 شعر کیا لکھوائے سلمان فارسی کے کفن پہ۔ مولا لکھتے ہیں: وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السلیم وحمل الزاد اقبح كل شيء اذا كان الوفود علی الکریم۔ کیا لکھا مولا نے؟ لکھا کہ میں ایک کریم یعنی ایک سخی، سخاوت کرنے والے، دان پن کرنے والے، جنرس خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، بغیر زاد، لیکن میں زاد نہیں لایا ہوں۔ وہ بھی کون سا ذات؟ جس میں وہ کون سی پوٹلی؟ جس میں نیک عمل ہوں، جس میں پاک دل ہو، یہ والا ذات میں لایا ہی نہیں۔ کیوں نہیں لایا؟ کیونکہ وَحَمْلُ الزَّادِ أَقْبَحُ كُلِّ شَيْءٍ، کیونکہ یہ زاد یا توشہ لے جانا یہ سب سے بری بات ہوتی ہے اگر انسان کسی کریم کے دروازے پر جا رہا ہو، کسی کریم کے گھر جا رہا ہو، کسی جنرس سخی، بہت داد و دہش کرنے والے کے پاس جا رہا ہو، تو پھر تو بہت بری بات ہے۔ کسی امیر کے پاس جائیے اور اپنی پوٹلی لے جائیے تو بہت بری بات ہے۔ یعنی کل ملا کر کے کیا مولا نے بات کی کہ ہمارے پاس اگر اعمال نہیں ہیں تو یا اللہ اگر ہم اچھے اعمال لے کے آئیں گے تو تیری تو بے عزتی ہوگی، تیری توہین ہوگی۔ اچھے اعمال لائے یعنی ہم اپنا لے کے آئیں، نہیں، ہم تو خالی ہاتھ آئے تاکہ تو ہم پر اپنی رحمت کرے، تاکہ تو ہمارے اوپر اپنی نگاہ کرم کرے۔ تو یہ 2 شعر تھے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام نے جناب سلمان فارسی کے کفن پر لکھوائے تھے۔ آج بھی علماء عرفاء اور بڑی ہستیاں جو ہیں وہ اسے اپنے کفن پہ لکھتے ہیں یا لکھواتے ہیں ان 2 اشعار کو۔ تو بہرحال یہ ابھی اتنی ہی بات آج ہو پائی
انشاءاللہ کل اس سے آگے کے حصے کو اس مناجات کے ڈسکس کریں گے. اور یہ بس دھیان رہے آپ کو کہ شروع کے کئی جملوں میں امام دو متضاد یا اپوزٹ چیزوں کا ڈسکس کرتے ہیں اور ایک انسانی کیفیت کی بات کرتے ہیں کہ ایک طرف امید اور دوسری طرف خوف. امید ہے اللہ کی رحمت سے، خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے. اس کے بیچ میں امام اپنی کیفیت کو بیان کرتے ہیں. کل اس بارے میں انشاءاللہ زیادہ تفصیل سے بات کریں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں امن و امان سب سے پہلے قائم کر دے، عدل و انصاف قائم کرے. لوگوں کے دل جو اس دنیا میں ہیں سب کے دل نفرتوں سے بھر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی بس اب یہ کر سکتا ہے کہ ان نفرتوں کو نکال کر ان دلوں میں میل، محبت، رحم دلی ڈال دے تاکہ انسان دوسروں کے ساتھ نیک سلوک کر سکے، دوسروں کے ساتھ ہنس کر مسکرا کر مل سکے. اللہ ایسا کرے. امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں اے مالک یہ کام تو کر دے. اور اس سے بھی بہتر یہ ہوگا کہ جلد از جلد بلکہ اسی گھڑی امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور فرما. بن نبی والہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد.